لگتا ہے ڈرامے میں لیلا کے ساتھ ساتھ اب اس زارا کی بھی طلاق ہونے والی ہے۔ لیلا تو خیر بلال کو ویسے ہی ناپسند کرتی ہے، لیکن زارا کی طلاق صرف اور صرف اس ایمان کی وجہ سے ہونے والی ہے، کیونکہ زارا ایمان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے کہ کسی طرح سے اسے بد کردار ثابت کر کے اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور ادھر زارا کا شوہر تیمور ہے جو ایمان کے عشق میں بری طرح سے ڈوب چکا ہے۔ اب جب وہ آؤٹ آف سٹی ہوتا ہے تو ایمان کو مسلسل کالز کرتا ہے، جبکہ ایمان تیمور کی کالز جان بوجھ کے اٹینڈ نہیں کرتی۔ اسے یہی ڈر ہے کہ یقیناً زارا نے تیمور بھائی کے کان بھرے ہوں گے اور تیمور بھائی میری انسلٹ کرنے کے لیے کال کر رہے ہیں، جبکہ تیمور کو تشویش ہوتی ہے کہ آخر ایمان میری کالز اگنور کیوں کر رہی ہے۔ اور پھر ایمان کا نمبر مسلسل بیزی جاتا ہے تو تیمور کو شدید غصہ آتا ہے، اپنی بیوی زارا کو کال کر کے کہتا ہے کہ فوراً ایمان کے کمرے میں جاؤ اور میری اس سے بات کراؤ، آخر وہ اتنی دیر سے کس سے بات کر رہی ہے۔ تو زارا یہاں پہ جلتی پہ تیل چھڑکتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے کہ بھائی جوان اور خوبصورت لڑکی ہے اور پھر یونیورسٹی جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں کسی کے ساتھ چکر چل گیا ہو۔ اب تو تیمور کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، تبھی فوراً اپنی واپسی کی فلائٹ بک کرواتا ہے اور گھر میں انٹر ہوتے ساتھ ہی اپنے موبائل سے CCTV فوٹیجز دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان آحت کے گھر میں اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی نہ صرف کھانا کھا رہی ہے بلکہ خوش گپیوں میں مصروف ہے۔ اور آحت کے ساتھ ایمان کا اس طرح سے فری ہونا تو تیمور کو کسی طرح سے بھی گوارا نہیں۔ غصے میں فوراً آحت کے پورشن میں جاتا ہے اور وہاں جب سنتا ہے کہ آحت ایمان سے کہتا ہے تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں لیکن اوور ری ایکٹ نہ کرنا، اور پھر بتا دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے زارا کو پتہ چل گیا ہے کہ اس رات تم میرے کمرے میں تھی۔ ایمان تو اس پہ اوور ری ایکٹ کرتی ہی ہے، لیکن پیچھے کھڑا تیمور جب یہ سنتا ہے اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، فوراً آگے بڑھتا ہے، شدید غصے اور نفرت سے آحت کو دیکھتا ہے اور ایمان سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ گھر میں بھی کھانا لگا ہوا ہے۔ اسے لے کے اپنے ساتھ تو چل دیتا ہے، جبکہ ایمان تیمور کو اب کیسے بتائے کہ زارا نے مجھے اس گھر میں کھانا کھانے سے منع کیا ہے، اور اندر ہی اندر اس بات پہ بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں تیمور بھائی اب میرا کیا حشر کریں گے، جبکہ سن چکے ہیں کہ میں آحت کے کمرے میں تھی۔ تیمور ایمان کو واپس لانے کے بعد کہتا ہے کہ میں آج کے بعد نہ تو تمہیں آحت کے پورشن میں دیکھوں اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں باہر گھومتا ہوا دیکھوں۔ اب ایمان تیمور کے ساتھ واپس تو آ جاتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتی۔ اب ایمان کی ایگو کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ زارا نے اگر اسے کھانا کھانے کا طعنہ دیا ہے وہ تو ایمان نے بہت سیریس لیا اور کھانا کھانا چھوڑ دیا، لیکن زارا نے تو اسے اپنے شوہر سے دور رہنے کا اور اس گھر سے دفع ہو جانے کا بھی کہا ہے۔ یہاں پر ایمان کی ایگو پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ خیر، اب آحت جو ایمان کے لیے بہت پریشان ہے کیونکہ اسے تو پتہ ہے نا کہ زارا کے طعنے کی وجہ سے ایمان کھانا نہیں کھائے گی، اور آحت یہ کہاں برداشت کر سکتا ہے کہ ایمان بھوکی رہے اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ تبھی ایمان کو کال کرتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کھانا آرڈر کیا ہے۔ ایمان کہتی ہے لیکن میں اب باہر نہیں جا سکتی، جس پہ آحت کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، کھانا میں ریسیو کر لوں گا، پھر تمہیں کال کروں گا، بس تم آ کے مجھ سے کھانا لے لینا۔ ایمان تو تیمور کی وجہ سے ڈری ہوئی ہے، انکار بھی کرتی ہے، لیکن آحت اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں بہت بھوک لگی ہے، اس لیے اب مزید انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یوں جب آحت کھانا ریسیو کرتا ہے تو ایمان کو کال کر کے بتا دیتا ہے۔ اب ایمان بہت ہی چوری چھپے دبے پاؤں آحت سے پارسل ریسیو کرنے جاتی ہے، جبکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ تیمور ٹیرس پہ کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا ہے۔ اسے تو شدید غصہ آتا ہے کہ جب میں نے اسے ایک دفعہ آحت سے ملنے سے منع کیا تھا تو اب وہاں کیا کرنے جا رہی ہے۔ تبھی تیمور بھی نیچے آتا ہے اور چپ کر کے ایمان کے پیچھے جاتا ہے، جبکہ آحت ایمان سے کہتا ہے، بلکہ اسے ایک طرح سے خوشخبری سناتا ہے کہ تمہیں اب مزید پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تیمور بھائی اور تایا ابا میرے ابو کے تمام بزنس کے ڈاکومنٹس تیار کر آئے ہیں جن پہ صرف میرے سگنیچرز کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی میں سگنیچر کر کے واپس آؤں گا تو تمہیں مزید اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں میں اپنے گھر میں شفٹ کر لوں گا۔
کیونکہ اب میں فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ہونے والا ہوں کہ گھر والے میرے کسی ڈیسیژن کے خلاف نہیں جا سکتے. جبکہ ایمان کہتی ہے لیکن تیمور بھائی وہ کیا سوچیں گے؟ تو احد ایمان کو سمجھاتا ہے کہ تیمور بھائی سے میں واپس آ کے ہی بات کروں گا. تیمور جو پیچھے کھڑا ان دونوں کی باتیں چوری چھپے سن رہا ہے اب غصے میں آتا ہے تو سامنے آ کے احد سے کہتا ہے کہ واپس آ کے کیوں، ابھی بات کرو. اب ایمان کے اور احد کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے. چاروں ناچار انہیں زارا کی بات بتانا ہی پڑتی ہے کہ زارا نے ایمان کو اپنے گھر میں کھانا کھانے کا طعنہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کافی دن سے اب گھر میں کھانا نہیں کھاتی. تبھی تو اس کے لیے میں نے کھانا آرڈر کیا تھا اور وہی دینے اسے آیا تھا، اور اسی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے گھر میں شفٹ ہو جائے تاکہ اس کا کھانے کا پرابلم تو سالو ہو جائے. تیمور تو جب یہ سنتا ہے وہ غصہ جو اسے تھوڑی دیر پہلے احد اور ایمان پہ آ رہا تھا اب وہ زارا پہ آتا ہے اور پہلے سے بھی بڑھ کے آتا ہے کہ زارا کی اتنی جرت کہ ایمان کو اس گھر میں کھانے کا طعنہ دے. ادھر تیمور کی ماں زارا سے پوچھتی ہے کہ ایمان آج کھانے پہ کیوں نہیں آئی جبکہ وہ مجھے کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی. تو زارا اپنی بات تو نہیں بتاتی، البتہ تیمور کی ماں کو شیطانی لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ پتہ نہیں، میں خود بھی نوٹ کر رہی ہوں کافی دن سے ایمان یا تو احد کے ساتھ باہر کہیں جا کے کھانا کھاتی ہے یا پھر کھانا آرڈر کیا جاتا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایمان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے. جس پہ تیمور کی ماں کو برا محسوس ہوتا ہے اور زارا سے کہتی ہے کہ بہت بری بات، تمہیں اس طرح سے ایمان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو زارا بھی اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ کو میری بات تو بری لگ رہی ہے لیکن آپ کو ایک دفعہ ایمان سے بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، آپ کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے. بھائی جوان جہان لڑکی، آخر اس کے باپ نے ہماری رسپانسبلٹی پہ یہاں چھوڑی ہے. کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سارا الزام آپ پہ بلکہ میرے شوہر تیمور پہ آئے گا. ابھی زارا یہ سب بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ تیمور اسی وقت وہاں آتا ہے اور غصے سے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ زارا کی حرکتیں اب ناقابل برداشت ہو چکی ہیں. جو کچھ وہ ایمان کے ساتھ یہاں کر رہی تھی میری ایبسنس میں، آخر اسے کس نے حق دیا کہ یہ ایمان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے. جبکہ دوسری طرف تیمور کی ماں جب تیمور کو زارا پہ اس طرح چیختے چلاتے دیکھتی ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تیمور پہلے ہی گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں، پلیز یہ جھگڑا اب ختم کرو. لیکن تیمور غصے میں آ کے کچھ ایسا کہہ جاتا ہے کہ زارا کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ تیمور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب یہ جھگڑا نہیں بلکہ یہ رشتہ ہی ختم ہو کے رہے گا. اور زارا پھٹی پھٹی نگاہوں سے تیمور کی طرف دیکھتی ہے کہ تیمور ایسا کہہ بھی کیسے سکتا ہے. وہی ہوا جس کا زارا کو ڈر تھا، اسی لیے تو وہ ایمان کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی. ایمان بھی تیمور کی یہ بات سن کے پریشان ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یقیناً ایمان آگے بڑھ کے تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے گی کہ پلیز تیمور بھائی، ایسی کوئی غلط بات آپ دوبارہ منہ سے نہیں نکالیں گے. زارا بھابھی کے ساتھ میری وجہ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن ایمان کی یہ حرکت بھی زارا کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ اصل فساد کی جڑ تو ہے ہی یہ لڑکی. اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ بلال نے تو کہا تھا کہ تیمور کبھی چاہ کے بھی تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر وہ تمہیں طلاق دیتا ہے تو اسے اس ساری پراپرٹی سے اور بزنس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کیونکہ مجھے اب جا کے پتہ چلا ہے کہ یہ ساری دولت جائیداد اور بزنس دراصل ہمارے باپ کا ہے، جس پہ یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں اور ہمیں کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی. دوسری طرف لیلا کے فادر کے انتقال کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ کے نام کوئی اتنی خاص زمین جائیداد نہیں تھی. لیلا کے حصے میں تو اتنا کم آتا ہے کہ وہ سوچتی ہے اس سے تو میں اپنے خواب پورے نہیں کر سکتی، نہ ہی اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتی ہوں. اب لیلا کی ماں جب اس کے حصے میں آنے والی پراپرٹی کے اسے کاغذات دیتی ہے تو لیلا ان کاغذات کو پھاڑ کے اپنی ماں کے منہ پہ پھینکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے وہ جائیداد چاہیے جو میرے شوہر کی ہے، کیونکہ اس پہ میرا پورا حق بنتا ہے. بندہ پوچھے کہ بلال سے جب تمہیں نفرت ہے تو اس کی پراپرٹی پہ کیسا حق؟ بہرحال اب لگتا یہی ہے کہ بلال آلریڈی اپنی اور زارا کی پراپرٹی کے تمام کاغذات چوری چھپے یہاں سے چرا کے لے جا چکا ہے. تو اب جب یہ لوگ ان کاغذات کو نکالیں گے تو انہیں خالی فائلز ملنے والی ہیں. اور ادھر بلال جو CSS پاس کرنے کے بعد ایک بہت بڑا افسر بن کے واپس آنے والا ہے،
دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ لیلا کی خواہش کے مطابق اسے آتے ساتھ ہی طلاق نامہ بھی دیتا ہے یا پھر لیلا کو ایک اور چانس دیتا ہے بلال کو ایز اے ہسبینڈ قبول کر کے عزت دینے کا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے کہ لیلا اور زارا کو فائنلی طلاق ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔